السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بانوار الاحادیث والفقہ والقرآن، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الذین اظہروا الاسلام علی الادیان وعلی من تبعهم بإحسان، خصوصاً علی سیدنا الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 5ویں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ایمان والوں کے 2 طبقوں سے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان مومنین سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عام اہل ایمان جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، جو شریعت کے معاملات کو از خود حل نہیں کر سکتے، انہیں اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ، تم خدا کی بات مانو، واطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فقہاء علماء کی بات مانو۔ آگے بات اللہ نے ان لوگوں سے کی ہے جو مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، مجتہد اور فقیہ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں علماء کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے خطاب فرمایا اور ہمیں 3 باتیں ماننے کا حکم دیا۔ نمبر 1، اطیعوا اللہ، خدا کی بات جس کا نام ہے قرآن کریم۔ نمبر 2، اطیعوا الرسول، جس کا نام ہے حدیث پاک۔ نمبر 3، اولی الامر منکم، فقہاء کی بات جس کا نام ہے فقہ۔ یعنی ایمان والوں کو چاہیے خدا کی بات بھی مانے، مصطفیٰ کی بات بھی مانے اور فقہاء کی بات بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے اور فقہ کو بھی مانے۔ یہ 3 باتیں ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان اور مومن کا مطلب ہمارے ذہن میں ہو تو پھر شریعت کے معاملات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں اللہ کے رسول نے فرما دی ہیں ان تمام باتوں کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ جو بات بھی حضور نے فرما دی ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، دل اور جان سے انہیں مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی عقل اور اپنی نظر پر اعتماد نہیں کرتا، نبی کے فرمان پر اعتماد کرتا ہے۔
ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس بات کو مان لوں۔ ایک بات وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کے رسول نے فرما دی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ بات مان لیں۔ ہمیں سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نظر آئے گی تو مانیں گے، سمجھ نہیں آئی تو نہیں مانیں گے، آنکھ سے نظر نہیں آئی تو نہیں مانیں گے۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما دیں یہ چیز ہے، ہمیں نظر آئے تب بھی مانیں، ہمیں نظر نہ آئے تب بھی مانیں۔ اللہ کے رسول فرما دیں یہ چیز ہے، ہمارا دماغ اسے قبول کرے تب بھی مانیں، اگر عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی مان لیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں اس پہ سمجھانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 2 واقعات عرض کرتا ہوں کہ ایمان اپنی آنکھ اور عقل پر اعتماد کا نام نہیں ہے، ایمان نبی کے فرمان پر اعتماد کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ جب باری پیسے دینے کی اور گھوڑا لینے کی آئی تو یہودی مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے گھوڑا بیچا بھی نہیں، آپ نے خریدا بھی نہیں، اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا خزیمہ اس نے گھوڑا بیچا اور میں نے خریدا ہے، اب یہ کہتے ہیں گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اس نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا خزیمہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بیچ رہا ہے اور میں خرید رہا ہوں، آپ نے کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اصدقک علی خبر السماء، یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لی۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کبھی جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کبھی لوح اور قلم، سدرۃ المنتہا، آسمانوں کے اوپر کی چیزوں کو آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے آنکھ کی وجہ سے نہیں، ہم نے آپ کے فرمان کی وجہ سے یہ باتیں مانی ہیں۔ حضور آپ آسمان کے اوپر کی باتیں کریں، ہم ان باتوں کی تصدیق کر لیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کی زمینی باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ اب میں سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا ہوگا خزیمہ آپ نے تو یہ معاملہ دیکھا نہیں ہے، گھوڑا بیچتے اور خریدتے ہوئے وقت موجود بھی نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ کے فرمان کا مطلب یہ نکلتا ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ آنکھ کا نہیں پڑھا، آنکھ سے دیکھوں اور مان لوں، آنکھ سے نظر نہ آئے آپ کے فرمان پر یقین نہ کروں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آنکھ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا نہیں پڑھا۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، پھر آنکھ پر اعتماد اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا نبوت کی زبان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آج دنیا انہی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، فلاں چیز آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی، فلاں چیز آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نبی کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رات کو سو جائے، نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں، ناپاکی کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں کپڑے پر نظر آتا ہے، ناپاکی کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں جسم پر نظر آتا ہے،
اور ناپاکی کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں، کپڑے دھو لیں اور جسم کی وہی جگہ دھو لیں جہاں پر گندگی نظر آتی ہے۔ پھر کسی عالم سے پوچھیں کہ میں نے اپنے جسم کا وہ حصہ پاک کر لیا جہاں پر گندگی تھی اور نظر آتی تھی، کیا میرا سارا جسم پاک ہے؟ ہر عالم کہے گا کہ آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ کی زبان بھی ناپاک ہے، آپ کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، آپ کا جسم بھی ناپاک ہے۔ آپ کہیں جی مجھے اس پر گندگی تو نظر نہیں آ رہی، جو آ رہی تھی وہ میں نے دھو لی ہے۔ ہر عالم کہے گا جو جسم پہ گندگی نظر آتی ہے اس کی ناپاکی ہم مانتے ہیں آنکھ کی وجہ سے، باقی جسم پر اگرچہ گندگی آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن ہم اس ناپاکی کو مانتے ہیں نبوت کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، مومن کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ انسان دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے اس سے ملائکہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ اگر یہ بندہ مومن اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، یہ کہتے ہیں ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب ایک اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے البسوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو، افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، یہ قبر میں سو کر جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس کرتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی محسوس کرتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے ہم نے قبر کھولی، ہمیں تو جنت کا لباس نظر نہیں آیا، ہم نے تو قبر کھولی، ہمیں تو جنت کا بستر نظر نہیں آیا، ہم نے تو قبر کھولی، ہمیں تو جنت کی ٹھنڈی ہوا محسوس نہیں ہوئی، اس کا معنی یہ ہے یہ اعتماد آنکھ پہ کرتا ہے، نبی کے فرمان پہ نہیں کرتا۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں آنکھ سے نظر آئے تب بھی مان لے، اگر کوئی چیز آنکھ سے نظر نہ آئے اللہ کے رسول فرما دیں اسے تب بھی مان لے۔ ہمارا سوال یہ ہے یہ آدمی قبر میں بعد میں پہنچا، موت کے وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، آ کر اس سے بات کرتے ہیں، اگر یہ مومن ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتے جنت کے برتن اور جنت کے رومال لے کر اس سے خطاب کرتے ہیں، اور اگر یہ کافر ہو پھر فرشتے اس کے منہ پر اور اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ ہم نے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا، اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا۔ اس کا معنی یہ ہے ایمان نام ہے نبی کے فرمان پر اعتماد کرنے کا، نظر آ جائے تو مانیں گے، نہ آئے تو نہیں مانیں گے۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام مشاہدہ ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے۔ ایمان نام ہے نبی کے فرمان اور نبی کی زبان پر اعتماد کا۔ نمبر 2، اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تب بھی مانے، بات سمجھ نہیں آتی تب بھی مانے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا عقل کو قربان کر دے، نبی کے فرمان کو سینے سے لگا لے۔ اللہ کے رسول مکہ سے چلے، حضور بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ سے چلے آپ طور سینا پہنچے، وہاں سے چلے تو بیت اللحم، وہاں سے چلے تو مدین، وہاں سے چلے تو بیت المقدس، وہاں سے چلے تو آسمان کا راس کیے سدرۃ المنتہا، ظریف الاقلام اور عرش معلیٰ تک پہنچے۔ حضور وہاں سے واپس ہے،
اللہ کے رسول نے آ کر فرمایا مکہ والوں مجھے نبی مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میری نبوت اور رسالت پہ ایک دلیل یہ ہے، اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے مکہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کی سیر کرائی ہے، میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا لمبا سفر اور اتنا تھوڑا وقت، یہ بات دماغ میں آنے والی نہیں، عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل باہر نکلا لوگوں کو بد ظن اور بد گمان کرنے کے لیے۔ ابو جہل کا سامنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا پوچھو ابو جہل کیا بات ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے لے کر بیت المقدس تک، وہاں سے لے کر عرش تک گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت صدیق فرمانے لگے مانتا ہوں یا نہیں یہ مسئلہ بعد کا ہے، پہلے یہ بتا کہ یہ جانے والا کون ہے، بندہ دیکھوں گا تب بات کروں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ بات کرنے والا تیرا نبی، تیرا رسول، حضرت آمنہ کا بیٹا، حضرت عبداللہ کا لخت جگر، حضرت عبد المطلب کا پوتا محمد کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے ابو جہل پھر سن، اگر میرا نبی کہتا ہے تو پھر میرا نبی گیا ہے، میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے پوچھا ہوگا ابو بکر عقل اس بات کو مانتی ہے؟ یہ بات دماغ میں آتی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کہتی ہے سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر، عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سے کوئی بندہ کہے ایک بندہ ہے جو ایک گھنٹے میں 1000 کلومیٹر سفر پیدل کرتا ہے، آپ کہیں گے عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 1000 کلومیٹر اور 1 گھنٹے میں بندہ دوڑے، عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل نے پوچھا ابو بکر آپ کی عقل اس کو مانتی ہے، اتنا لمبا سفر اور اتنا تھوڑا وقت؟ حضرت صدیق نے فرمایا ہوگا ابو جہل عقل تو کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عقل یہی کہتی ہے سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے پوچھا ہوگا ابو بکر جب عقل نہیں مانتی پھر آپ تصدیق کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت صدیق نے جو جواب دیا اسے میں اپنے لفظوں میں یوں تعبیر کرتا ہوں۔ حضرت صدیق نے کہا ہوگا ابو جہل عقل میری بھی کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سفر بہت لمبا، وقت بہت زیادہ چاہیے، میں تصدیق اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے۔ عقل میں آئے تو مان لوں، عقل میں نہ آئے تو نبی کی بات کا انکار کر دوں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ایمان نام ہے عقل کو نبی کے فرمان پر قربان کرنے کا۔ عقل کی وجہ سے نبی کی بات کو چھوڑ دے، عقل کی وجہ سے اللہ کی بات کو چھوڑ دے، نظر کی وجہ سے اللہ کی بات کو چھوڑ دیں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کو نبی ماننے کا معنی ہی یہ ہے۔ حضور اگر ہمیں کوئی بات سمجھ آئے گی ہم تب بھی مانیں گے، اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی آپ فرما دیں گے ہم تب بھی مانیں گے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی بندہ نبی کی بات اس لیے نہیں مانتا کہ مجھے نظر نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے بات کی ہے۔ پہلے بات سمجھی ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو بھی مانتے ہیں، ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، اطیعوا الرسول، اے ایمان والو مصطفیٰ کی بات مانو، اولی الامر منکم، اے ایمان والو فقہاء علماء کی بات مانو۔ اب سوال یہ ہے ہم اللہ کی بات کیوں مانیں؟ وجہ کیا ہے؟
جب اللہ کی بات مان لی تو پھر رسول کی بات کیوں مانے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات مان لی، فقہا کی بات کیوں مانے؟ وجہ کیا ہے؟ عقل کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے پھر فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کی بات موجود، مصطفیٰ کی بات موجود، فقہا کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد فقہا کی بات ماننا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی بات مانے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد نبی کی بات مانے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اور نبی کے بعد فقہا کی بات مانے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، فرمائے اطیعوا اللہ، اے ایمان والو خدا کی بات مانو۔ کیوں مانے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق، اللہ ہمارے مالک ہیں۔ انسان کو حکم ہے اپنے والد کی بات مانے، انسان کو حکم ہے اپنی والدہ کی بات مانے۔ والدین کی بات کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ والدین نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا۔ والدین کی بات ماننے کا حکم اس لیے ہے کہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں وجود دیا، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ مخلوق اور مملوک کا حق بنتا ہے اپنے خالق کی بات مانے، مملوک کا حق بنتا ہے اپنے مالک کی بات مانے۔ اگر مخلوق ہو کر خالق کی بات نہیں مانے گی تو کس کی مانے گی؟ مملوک ہو کر مالک کی بات نہیں مانے گی تو کس کی مانے گی؟ اللہ کی بات ماننے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق، ہم مخلوق، وہ مالک، ہم مملوک۔ مخلوق کا حق بنتا ہے اپنے خالق کی بات مانے اور مملوک کا حق بنتا ہے اپنے مالک کی بات مانے۔ جب اللہ کی بات مان لی، اس لیے کہ اللہ خالق، ہم مخلوق، وہ مالک، ہم مملوک۔ اللہ کی ذات کے بعد نبی کی ذات کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بات کے بعد نبی کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بات کے بعد حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن موجود ہے کیا قرآن کافی نہیں؟ اللہ کے بعد نبی کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ رکھنا، خدا کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا، عربی زبان میں حکم دینے والے کو کہتے ہیں آمر، جس کو حکم دیا جائے اسے کہتے ہیں مامور، اور جس چیز کا حکم دیا جائے اسے امر بھی کہتے ہیں، مامور بھی کہتے ہیں۔ جب بھی بڑا کسی چھوٹے کو کسی بات کے کرنے کا حکم دے، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، چھوٹا بڑے کو دیکھے تب بات مانے گا، چھوٹا بڑے کو سنے تب بات مانے گا۔ اگر چھوٹا بڑے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، چھوٹا بڑے کو سن بھی نہیں سکتا، اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں بھی پانی دے دے، سامنے والا بندہ اٹھا، اس نے مجھے پانی دے دیا۔ اس نے پانی کیوں دیا؟ میری بات کو سنا تب پانی دیا۔ میں بیان کر رہا ہوں، میں منہ سے پانی مانگتا نہیں، یوں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، مجھے گلاس پانی کا دیتا ہے، اس نے مجھے پانی کیوں دیا؟ میرے اشارے کو دیکھا۔ اگر میرے سامنے بندہ ایسا ہو جو کانوں سے سن نہ سکتا ہو، آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکتا ہو، میں ساری رات کہتا رہوں پانی دو، وہ کبھی پانی نہیں دے گا۔ میں اشارے کرتا رہوں، وہ کبھی پانی نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، مجھے سن بھی نہیں سکتا۔ یا دیکھے گا تب پانی دے گا، سنے گا تب پانی دے گا۔ سامنے والا بندہ دیکھ بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے، وہ کبھی آپ کی بات پہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے میری بات مانو۔ اللہ کیسے مانے؟ ہم آپ کو دیکھ لیں، فرمایا مجھے دیکھ تو نہیں سکتے۔ اللہ آپ کی بات کو سن لے، آپ کو سن بھی نہیں سکتے۔ جب بڑا چھوٹے کو حکم دے، یا اسے دیکھتا ہے تب عمل کرتا ہے، یا سنتا ہے تب عمل کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ مخلوق میں سے سوائے انبیاء کے کوئی اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ کو سن بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ نے حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔
آپ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، اللہ کیسے دے؟ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا حج کرو، آپ کو کیسے حج کریں؟ فرمایا مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات پہ عمل کیسے کریں؟ فرمایا اطیعوا الرسول، اگر میری بات پہ عمل کرنا ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنا، میری بات پہ عمل کرنا ہے، مصطفیٰ کی بات ماننا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم نے خدا کو سنا نہیں، لیکن جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اس پیغمبر نے اللہ کو سنا بھی ہے۔ چھوٹا بڑے کی بات پہ عمل تب کرے گا، نمبر 1 اسے دیکھ کر، نمبر 2 اسے سن کر۔ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اطیعوا الرسول، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے پیغمبر کی بات مانو، انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے، انہوں نے مجھے سنا بھی ہے۔ اب اس کا معنی اللہ حکم دیں گے نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ فرمایا جیسے میرے رسول نے پڑھی۔ زکوٰۃ دو، اللہ کیسے دے؟ جیسے میرے رسول نے حکم دیا۔ حج کرو، اللہ کیسے کرے؟ فرمایا جیسے میرے رسول نے کیا۔ روزہ رکھو، کیسے رکھیں؟ جیسے میرے پیغمبر نے کیا۔ نبی اللہ سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، امت کو سناتا ہے۔ نبی اللہ کی بات کرتا ہے، ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میں یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں۔ آج دنیا ہمارے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، ہم پہ فتویٰ بازی کرتی ہے بھی آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ علماء میں سے، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ایسا ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا۔ کوئی بندہ ہم سے پوچھے آپ نماز میں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے ہمارے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے فرمایا، امام صاحب سے پوچھیں حضرت آپ بتائیں ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے صحابی رسول انس بن مالک کو دیکھا، وہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس سے پوچھیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا جی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جیسے میرا اللہ حکم دے گا۔ میری نماز ایسے جیسے امام ابو حنیفہ نے بتائی۔ امام صاحب کی نماز وہ جو انہوں نے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھی، صحابہ کی نماز وہ جو انہوں نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور رسول کی نماز وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق۔ نبی کی نماز حکم خدا والی، صحابہ کی نماز طریقہ مصطفیٰ والی، امام صاحب کی نماز صحابہ کو دیکھنے والی، اور ہماری نماز امام صاحب کی فقہ والی۔ امام صاحب نے صحابہ کو پڑھتے دیکھا، صحابہ نے نبی کو پڑھتے دیکھا، نبی نے اللہ کے حکم سے جیسے اللہ نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھی۔ تو ہمارا عقیدہ، ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کو سن بھی نہیں سکتے، لیکن جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے اللہ کو سنا بھی ہے اور اللہ کو سنا بھی ہے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے۔ ہم پیغمبر کے بارے میں اس عقیدے کے قائل ہیں، معراج والی رات ہمارے پیغمبر نے اللہ کا دیدار کیا۔ روایت الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے نقل کی، مسند البزار میں امام بزار نے نقل کی، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حسن بصری رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں ان محمدً قد رأى ربہ، حضور خود فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، جب میں معراج کی رات گیا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں سن سکتے، ہمارے پیغمبر نے اللہ کو سنا بھی ہے۔ اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، تم فقہ کی بات کرتے ہو، ہم رسول کی بات کرتے ہیں، تم علماء کی بات کرتے ہو، ہم نبی کی بات کرتے ہیں، تم امام کی بات کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے،
پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جی نہیں اللہ کو تو نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، انس بن مالک فرماتے ہیں دیکھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ تمہیں یہ کہے حضور نے اللہ کا دیدار کیا وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، حقیقت یہ ہے حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں آپ کا تو اصول یہ تھا، آپ تو آج تک ہمیں یہ بتاتے تھے کہ نبی اور امتی کی بات ٹکرا جائے، نبی کی بات لیتے ہیں امتی کی بات چھوڑ دیتے ہیں، تبھی تو آپ نے کہا تھا ہم نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی کی بات امتی کی بات سے ٹکرا جائے، امتی کی بات کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی بات کو لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، حضرت عائشہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا، تو بات کس کی؟ تمہارے اصول کے مطابق۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، تو آپ کے اصول کے مطابق بات کس کی لینی چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارا عقیدہ حضور نے اللہ کو دیکھا، دلیل حضور فرماتے رأیت ربی عز و جل، میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں جی نہیں دیکھا، کیوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، ایک طرف نبی ہیں ایک طرف صحابیہ ہے، تو بات کس کی؟ ان کے اصول کے مطابق۔ ہم نہیں لڑاتے، ہم اللہ اور نبی کو بھی نہیں لڑاتے، نبی اور صحابی کو بھی نہیں لڑاتے، صحابہ کو بھی آپس میں نہیں لڑاتے۔ تو کیا حضرت عائشہ نے غلط کہا؟ ہم نے کہا نہ، حضرت عائشہ نے ٹھیک کہا۔ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی جی کیا مطلب؟ اٹھائیے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، پوری توجہ رکھنا، حضور امی عائشہ جو فرماتی ہیں حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، امی جان دلیل کیا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تمام آنکھوں کا ادراک فرماتے ہیں۔ حضور نے کیسے اللہ کو دیکھ لیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، پہلے میں مثال دیتا ہوں اس کے بعد بات سمجھیں۔ ہم یہاں پشاور میں آئے، آپ کے پشاور میں گڑھی عطا محمد محلہ قاسم آباد مولانا نوید صاحب کے مدرسے میں ہم یہاں سے چلے گئے، دو طالب علم، ان میں سے ایک کہتا ہے مولانا خبیب احمد گھمن جو چھوٹے بھائی ہیں استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے، وہ پشاور آئے تھے، انہوں نے پشاور دیکھا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں نہ وہ پشاور نہیں آئے تھے، انہوں نے پشاور کو نہیں دیکھا۔ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، مولانا نوید صاحب نے سن لیا، بیٹا ادھر ہو، کیا بات ہے؟ استاد جی یہ کہتا ہے مولانا خبیب صاحب آئے تھے، میں کہتا ہوں نہیں آئے تھے پشاور، انہوں نے دیکھا ہے، میں کہتا ہوں پشاور کو نہیں دیکھا۔ بیٹا آپ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھا ہے؟ استاد جی آپ کے علم میں ہے، کل مغرب کی نماز انہوں نے یہاں پڑھی ہے، خود پڑھائی ہے، سورت واقعہ پڑھی ہے، گڑھی عطا محمد محلہ قاسم آباد، کیا یہ پشاور میں نہیں ہے؟ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے دیکھا ہے، بھی آپ کیسے کہتے ہیں پشاور کو نہیں دیکھا؟ استاد جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس محلے میں بھی نہیں گئے، اس محلے کو بھی نہیں دیکھا، اور گڑھی عطا محمد کی ایک ایک گلی کو بھی نہیں دیکھا، مدرسے کی ایک ایک چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ اب ایک کہتا ہے دیکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آئے تھے، دوسرا کہتے ہیں نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ بھی نہیں دیکھی، یہ چیز بھی نہیں دیکھی، یہ چیز بھی نہیں دیکھی۔ استاد کہیں گے بیٹا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، جو کہتے دیکھا ہے اس کا معنی کچھ دیکھا ہے، جو کہتے نہیں دیکھا اس کا معنی یہ ہے کہ مکمل نہیں دیکھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک لفظ رویت، نمبر دو لفظ ادراک۔ اگر بندہ تھوڑا سا دیکھ لے اسے رویت کہتے ہیں، اور مکمل دیکھ لے اسے ادراک کہتے ہیں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وہ چیز جس کی ایک حد ہو، یہاں سے شروع ہو یہاں پر ختم ہو جائے، اسے دیکھیں گے، اسے رویت کہیں گے۔ اور اگر چیز ایسی ہو جس کی کوئی حد نہ ہو، اسے اگر کچھ کچھ دیکھا جائے اسے ادراک کہا جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا، لفظ استعمال کیا رأیتو، رویت،
جس کا معنی میں نے کچھ کچھ دیکھا، امی عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھا، اس کا معنی لا تدرک الابصار، لفظ ادراک کا استعمال کیا۔ جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کچھ کچھ دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں مکمل نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کی بات کرتے ہیں، کسی کو نہیں لڑاتے۔ فرمایا اے ایمان والو میری بات مانو۔ اللہ کیسے مانے؟ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اطیعوا الرسول، میرے نبی کی بات مانو۔ ہمارے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ کو سنا بھی ہے۔ اللہ بات سمجھ آ گئی، آپ کی بات مانے اس لیے کہ آپ خالق، آپ کی بات مانے اس لیے کہ آپ مالک، آپ کے نبی کی بات مانے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے آپ کو دیکھا بھی ہے، ہمارے پیغمبر نے آپ کو سنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں مسئلہ پیش آیا، ہم نے قرآن اٹھا کر دیکھا، ہمیں مسئلہ نہیں ملا۔ اللہ ہمیں مسئلہ پیش آیا، ہم نے حدیث اٹھا کر دیکھی، ہمیں مسئلہ نہیں ملا۔ عمل کرنا ہے، کیسے کریں؟ فرمایا اولی الامر منکم، فقہا کے دروازے پہ چلے جاؤ، تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ آج مسئلہ چلا ہے انتقال خون کا، ایک بندے کا خون نکال کر دوسرے بندے کو لگانا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن اس مسئلے کے بارے میں خاموش۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، حدیث اس مسئلے کے بارے میں خاموش۔ مسئلہ پیش آ گیا، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہر بیمار کا مسئلہ، ہر ہسپتال کا مسئلہ، ہر ضلع اور علاقے کا مسئلہ انتقال خون کا چل رہا ہے۔ قرآن میں بھی نہیں ہے، نبی کے فرمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم کدھر جائیں؟ فرمایا اولی الامر منکم، اب فقہا کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ کے پاس اگر اللہ کا وہ قرآن میں مسئلہ نہ ملے، حدیث میں مسئلہ نہ ملے، فقہا کے دروازے پہ چلے جاؤ، فقہا اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقہا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھ محمد کو بعض ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ کیا معنی؟ عربی زبان میں اگر لفظ ایک ہو، مسئلہ بھی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، مسائل کئی ہوں، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول بات ایک ارشاد فرماتے ہیں، فقہا اس سے مسائل کئی نکالتے ہیں۔ اللہ کی بات مانے، نبی کی بات مانے۔ اگر مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے، فرمایا اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانے، اللہ بات سمجھ آ گئی۔ آپ کی بات مانے، آپ خالق، آپ کے نبی کی بات مانے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا ہے۔ اللہ ہم نے قرآن اٹھا کر دیکھا، مسئلہ ایک تھا، آیتیں دو تھی۔ حدیث اٹھا کر دیکھی، مسئلہ ایک تھا، حدیثیں دو تھی، آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اللہ ہم کہاں جائیں؟ فرمایا فقہا کے دروازے پہ جاؤ۔ اللہ ہم نے قرآن اٹھا کر دیکھا، مسئلہ تو ملا ہے، تفصیل نہیں ملی۔ حدیث اٹھا کر دیکھی، مسئلہ تو ملا ہے، تفصیل نہیں ملی۔ اللہ ہم کہاں جائیں؟ فرمایا فقہا کے دروازے پہ جاؤ۔ اللہ ہم نے قرآن اٹھا کر دیکھا، مسئلہ تو موجود ہے لیکن آیت کے معانی کئی ہیں، کون سا معنی کریں کون سا نہ کریں؟ حدیث تو ہے لیکن معانی کئی ہیں، کون سا معنی کریں کون سا نہ کریں؟ فرمایا فقہا کے دروازے پہ جاؤ۔ اللہ ہم نے قرآن اٹھا کر دیکھا، مسئلہ تو ہے لیکن حکم نہیں، یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ مستحب۔ ہم نے حدیث اٹھا کر دیکھی، اللہ مسئلہ تو ہے لیکن حکم موجود نہیں، ہم کہاں جائیں؟ فرمایا اولی الامر منکم، اگر مسئلہ نہ ملے فقہا کے پاس جاؤ۔ آیتیں دو آ جائیں، فقہا کے پاس جاؤ۔ حدیثیں دو آ جائیں، فقہا کے پاس جاؤ۔ تفسیر درکار ہو، فقہا کے پاس جاؤ۔ معنی متعین کرنا ہو، فقہا کے پاس جاؤ۔ اگر حکم معلوم کرنا ہو، فقہا کے پاس جاؤ۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو، دنیا جہان کے ہر اس بندے کو جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو خدا مانا، مصطفیٰ کو نبی مانا، اسے تین چیزیں ماننے کا حکم دیا۔ نمبر 1 اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو۔ نمبر 2 اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو۔ نمبر 3 اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو۔ خدا کی بات مانے، اس کا نام قرآن۔ مصطفیٰ کی بات مانے، اس کا نام حدیث۔ فقہا کی بات مانے، اس کا نام فقہ۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں اہل ایمان کو قرآن ماننے کا بھی حکم دیا، حدیث ماننے کا بھی حکم دیا، فقہ ماننے کا بھی حکم دیا۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں،
اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، فقہا کی بات بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں۔ ہم سب جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ جو قرآن مانے حدیث نہ مانے یہ توڑنے والا، قرآن اور حدیث مانے فقہ نہ مانے یہ توڑنے والا، اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے یہ توڑ رہا ہے، اللہ اور نبی کو مانے فقہا کو نہ مانے یہ توڑ رہا ہے۔ جوڑنے والا وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، فقہا کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے، فقہ کو بھی مانے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن حدیث فقہ ماننے کی، اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت، فقہا کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔